الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو کہ یہ بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ پروگرام ہے انسان ایک حیرت انگیز تخلیق، اور آج کا موضوع ہے، آئیے پہلے قرآن مجید سے برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ ارشاد علی شان ہے، پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو جمع ہوا خون بنا دیا، پھر جمے ہوئے خون کو گوشت کی بوٹی بنا دیا، پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں بنا دیا، پھر ہم نے ان ہڈیوں کو گوشت پہنایا، پھر اسے ایک دوسری صورت بنا دیا، تو بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، انسان کے ظاہر و باطن میں، اس کے ہر عضو، ہر جز میں اللہ تعالیٰ کی حکمت و قدرت کی اتنی نشانیاں موجود ہیں جنہیں شمار نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی ان کی شرح بیان کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی انسان انصاف کے ساتھ اپنی تخلیق کے مراحل اور جسم کی بناوٹ میں غور و فکر کرے تو اس کے پاس یہ بات ماننے کے سوا اور کوئی چارہ نہ ہوگا کہ ایسی حیرت انگیز تخلیق پر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور قادر نہیں، اور وہی اکیلا اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ابھی جو آیت مبارکہ ہم نے سنی اس میں ہڈیوں کا ذکر ہوا، اور آج کا موضوع بھی ہمارا بونز، ہڈیاں۔ صرف اپنے ہاتھ پر ہی دیکھیں، ہاتھ ہڈیوں سے بھرا ہوا ہے۔ 8 ہڈیاں کلائیوں میں ہیں، 5 ہڈیاں ہتھیلی میں ہیں، 14 ہڈیاں انگلیوں میں ہیں۔ یہ میں ایک ہاتھ کی بات کر رہا ہوں، چھوٹی بڑی ڈھیروں۔ اچھا، یہاں پہ میں آپ کو ٹینڈن اور لیگمنٹ میں فرق بتاتا چلوں، اٹس ویری امپورٹنٹ۔ دیکھیے، لیگمنٹ جو ہے اس چیز کو کہتے ہیں جو ہڈی کو ہڈی کے ساتھ جوڑتی ہے۔ ہڈی کو ہڈی کے ساتھ جوڑا ہوا ہے نا، وہ جو چیز جوڑتی ہے، جو کنیکٹنگ ٹیشو ہے، اس کو لیگمنٹ کہتے ہیں۔ اور ٹینڈن اس ٹیشو کو کہتے ہیں جو ہڈی کو پٹھوں کے ساتھ جوڑتی ہے، اسے ٹینڈن کہتے ہیں۔ بونز، ہڈیاں، یہ ہمارے جسم کو سپورٹ کرتی ہیں۔ ہماری باڈی کی جو شیپ ہے یہ ہڈیوں کی وجہ سے ہے۔ امیجن کریں ایک ایسا جسم جس میں ہڈیاں نہیں ہیں، وہ کیسے ایگزسٹ کرے گا؟ ویسے بونز لائٹ ہوتی ہیں، ہلکی ہوتی ہیں، لیکن سارے جسم کے وزن کو اچھی طرح اٹھا لیتی ہیں۔ ہڈیاں انسانی اعضاء کی حفاظت بھی کرتی ہیں، جیسے اسکل، کھوپڑی، یہ دماغ کی یعنی برین کی حفاظت کرتی ہے، اور ہمارے چہرے کی جو شکل انسان کی بنتی ہے یہ بھی اسکل یعنی کھوپڑی کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح اسپائنل کارڈ، جو کہ ایک راستہ ہے دماغ اور جسم کے درمیان پیغام رسانی کے لیے، یہ بیک بون ریڑھ کی ہڈی کی وجہ سے بچا ہوتا ہے۔ عام طور پہ حادثات ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، تو ریڑھ کی ہڈی ٹوٹتی ہے جب، تو وہ اسپائنل کارڈ بچ جاتی ہے، یا اگر وہ اسپائنل کارڈ کو بھی انجری ہو جائے تو پھر انسان کا کوئی نہ کوئی دھڑ کا حصہ پاؤں کی طرف یا اوپر کی طرف وہ مفلوج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح رب کیج، جو پسلیاں ہیں، یہ پسلیاں دل اور پھیپڑوں کی حفاظت کرتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ایک دلچسپ معلومات شیئر کرتا چلوں۔ بچوں کے اندر یعنی جو انفنٹس ہوتے ہیں ان میں 270 ہڈیاں ہوتی ہیں، لیکن جب انسان بڑا ہوتا ہے تو یہ ہڈیاں آپس میں مل جاتی ہیں، اور ایک بڑے شخص میں 207 سے 213 ہڈیاں ہوتی ہیں۔ اب آپ سوچیں گے 207 ہوتی ہیں یا 213 ہوتی ہیں، تو یہ فرق ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کی پیدائشی طور پہ پسلیاں زیادہ ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کی انگلیاں یا تو زیادہ ہوتی ہیں یا کم ہوتی ہیں، اور بھی جسم کے کچھ حصوں میں پیدائشی طور پہ یہ ہڈیاں زیادہ ہوتی ہیں یا کم ہوتی ہیں، لیکن آن دا ایوریج 207 سے 213 تک ہڈیاں ایک اڈلٹ میں ہوتی ہیں۔ اسکیلیٹن، ڈھانچہ، اس میں 207 ہڈیاں ہیں۔ ان میں اسکل، کھوپڑی ہے جس کے اندر جو بون یعنی جبڑا بھی شامل ہے، جو بڑی اہم ہڈی ہے۔ اسی طریقے سے اسپائن ہے، تھوریسک ہے، سروائکل ہے، ٹیل بون ہے اور سیکرم ہے۔ یہ اسپائن کی ہڈیاں، اس طرف کی ہڈیاں ہیں۔ اور چیسٹ ہے، چیسٹ میں اسٹرنم ہے، یہ جو بیچ میں ہڈی جا رہی ہوتی ہے، ریبز ہیں جو پسلیاں ہوتی ہیں، کالر بون ہے، یہ اس جگہ پر جو ہوتی ہے، شولڈر بون ہے، بلیڈ اسے کہتے ہیں، ریڈیس ہے، اور النا ہے جو یہ والی ہڈی ہوتی ہے۔
اسی طرح سے پیلوس میں رسٹ بون ہے، ہپ بون ہوتی ہے، لیگس میں ٹیبیا ہے، فیبولا ہے اور نی کیپ ہے۔ لیگس کے اندر یہ جو ٹانگوں کی ہڈیاں ہوتی ہیں یہ پورے جسم کی سب سے مضبوط ہڈیاں ہوتی ہیں، اور فیٹ یعنی انسان کے جو پیر ہیں ان میں بھی ہڈیاں ہوتی ہیں۔ انسان کے جسم میں جتنی بھی ہڈیاں ہیں ان کو 4 کیٹیگریز میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 لانگ بونز، یہ لمبی ہڈیاں ہوتی ہیں اور یہ پتلی اور لمبی ہوتی ہیں، جیسے ہاتھ کی اور پاؤں کی ہڈیاں ہوتی ہیں، اور اس کے اندر جو ہے انسان کی یہ ہڈیاں رسٹ، نی کیپ، اینکل، پٹھوں کی مدد سے جڑی ہوتی ہیں۔ یعنی ان ہڈیوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں کلائی ہے، ٹخنا ہے اور گٹھنا ہے، ان کی مدد سے یہ جڑی ہوتی ہیں۔ پھر ایک ہڈی شارٹ بون ہوتی ہے، چھوٹی ہڈیاں ہیں، جیسے کلائی اور ٹخنے کی ہڈی۔ فلیٹ بون یہ چپٹی ہوتی ہیں اور ان کی سطح بنی ہوتی ہے، جیسے سکل اور شولڈر بلیڈ وغیرہ۔ اور ایک ارریگولر بون ہوتی ہیں جس کی کوئی شیپ نہیں ہوتی، جیسے ریڑھ کی ہڈی۔ یہاں پر میں قرآن مجید کی ایک آیت آپ کو سناؤں۔ وہ کہتے تھے کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ضرور ہم اٹھائے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی؟ یہ لوگ اپنے شرک اور عناد کی وجہ سے کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہماری کھال اور گوشت مٹی میں مل جائے گی اور ہڈیاں بھی مٹی میں مل جائیں گی تو ہمارے جسم دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے باپ دادا بھی جن کو مرے ہوئے ایک عرصہ گزر چکا وہ بھی دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ مزید فرمایا کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیاں جمع نہ فرمائیں گے؟ یہ آیت عدی بن ربیعہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا قیامت کب واقع ہوگی اور اس کے احوال کیسے ہوں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے بتایا تو اس نے کہا کہ اگر میں قیامت کا دن دیکھ بھی لوں تو بھی نہیں مانوں گا اور آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا۔ کیا اللہ تعالی بکھری ہوئی ہڈیاں جمع کر دے گا؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور اس کے معنی یہ ہے کہ کیا اس کافر کو یہ گمان ہے کہ ہڈیاں بکھرنے، گلنے، ریزہ ریزہ ہو کر مٹی میں ملنے اور ہواؤں کے ساتھ اڑ کر دور دراز مقامات میں منتشر ہونے کے بعد ایسی ہو جاتی ہیں کہ ان کو جمع کرنا ہماری قدرت سے باہر ہے؟ یہ فاسد خیال اس کے دل میں کیوں آیا اور اس نے کیوں نہ جانا کہ پہلی بار پیدا کرنے پر جو قادر ہے وہ مرنے کے بعد پیدا کرنے پر ضرور قادر ہے۔ یاد رہے اس آیت میں یہاں مراد یہ خاص عدی بن ربیعہ ہے یا ہر وہ کافر جو مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرتا ہے۔ فرمایا اور کیا آدمی نے نہ دیکھا کہ ہم نے اسے ایک بوند پانی سے بنایا، پھر تب ہی وہ کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا ہے اور ہمارے لیے مثال دیتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ کہنے لگا ایسا کون ہے جو ہڈیوں کو زندہ کرے گا بلکہ وہ بالکل گلی ہوئی ہوں؟ تم فرماؤ ان ہڈیوں کو وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں بنایا اور وہ ہر پیدائش کو جاننے والا ہے۔ یہ آیت عاص بن وائل یا ابو جہل اور مشہور قول کے مطابق ابی بن خلف کے بارے میں نازل ہوئی، جو مرنے کے بعد اٹھنے کے انکار میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جھگڑا کرنے آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک گلی ہوئی ہڈی تھی، وہ اس کو توڑتا جاتا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہتا جاتا کہ کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ اس ہڈی کو گل جانے اور ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور تجھے بھی مرنے کے بعد اٹھائے گا اور جہنم میں داخل فرمائے گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ کتنا احمق ہے، اپنے آپ کو نہیں دیکھتا؟ ابتدا میں ایک گندا نطفہ تھا جو گلی ہوئی ہڈی سے زیادہ حقیر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی قدرت کاملہ سے اس میں جان ڈالی، انسان بنایا، تو ایسا مغرور و متکبر ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت کا منکر ہو گیا۔ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اس سے فرما دیں کہ ان ہڈیوں کو وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار اسے بنایا، اور وہ پہلی
اور ہر بعد والی پیدائش کو جاننے والا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب کھدائی کی جاتی ہے، آرکیولوجسٹ کھدائی کرتے ہیں تو وہاں سے کبھی کبھار ڈھانچے نکلتے ہیں، یعنی انسان کا گوشت وغیرہ تو سب ڈی کمپوز ہو جاتا ہے، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو ہڈیاں یہ باقی رہتی ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہڈیاں ایک خاص مادے کی بنی ہوتی ہیں، اسے کولیجن کہا جاتا ہے، اور کیلشیم فاسفیٹ کے ساتھ مل کر یہ ایک بڑا زبردست کومبو بن جاتا ہے۔ اس وجہ سے زمین کے اندر مٹی میں یہ زیادہ دیر تک بچی رہتی ہیں۔ ایونچولی they too will disintegrate، بالآخر یہ ہڈیاں بھی مٹی کے ساتھ مل کے مٹی ہو جاتی ہیں، لیکن کچھ دیر اس میں لگتی ہے، جس کا پیریڈ مختلف ہوتا ہے۔ کبھی کبھار یہ زمین کی ساخت پر، ہوا پر، موئسچر پر اور پانی پر، ان چیزوں پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ بہرحال آخر میں یہ بھی مٹی ہو جاتی ہیں۔ بظاہر تو لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہے، لیکن یہ زندہ ٹیشو ہے۔ ہڈیاں لگتا ہے کچھ نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے یہ زندہ چیز ہے جو کہ ری ماڈل ہوتی رہتی ہے۔ انسان کے جسم میں سب سے بڑی ہڈی اور مضبوط ہڈی وہ فیمر ہے۔ فیمر سے مراد آپ کے پاؤں کے گھٹنے کے اوپر جو ہڈی ہے، کمر کے نیچے، اس کو فیمر کہا جاتا ہے۔ اس پر بہت زیادہ تجربات کیے گئے، اور انسان کے جسم کا بوجھ وہ اس ہڈی پر ہوتا ہے۔ اور سب سے چھوٹی ہڈی وہ سٹیپلز ہے، آپ کے کان کے اندر، جس کا سائز صرف 3 ملی میٹر ہے۔ کتنی چھوٹی ہوگی، لیکن اہمیت اتنی ہے کہ اگر وہ ہڈی نقصان ہو جائے اس کو، تو انسان کے سننے کی طاقت میں اور جسم کے بیلنس رکھنے میں بڑا زبردست فرق پڑ سکتا ہے۔ سوال، کیا دانت بھی ہڈیاں ہیں؟ جی نہیں۔ یاد رکھیے ہڈیوں اور دانت میں بہت سی چیزیں مشترک تو ہیں، یعنی دونوں کی کمپوزیشن تو ایک ہے، اور دونوں سخت ترین اعضاء ہیں، لیکن شاید یہ مسکنسیپشن اس لیے ہے کہ دونوں کیلشیم سے بنے، ہڈیاں بھی اور دانت بھی، اور ہمارے جسم کا 99% کیلشیم وہ ہڈیوں اور دانتوں میں ہی ہے۔ ہڈیاں زندہ ٹیشو ہیں، ساری زندگی ان میں تبدیلی آتی رہتی ہے، پرانی ٹیشو ختم ہوتے ہیں، نئے بن جاتے ہیں۔ ہڈیاں اپنے آپ کو ریپیئر بھی کر لیتی ہیں۔ میں آپ سے شیئر کروں کہ جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، ٹوٹنے کے فوراً بعد قدرتی طور پہ وہ جڑنا بھی شروع ہو جاتی ہے، لیکن بہت سلو سپیڈ سے۔ لیکن دانت ایسے نہیں کر سکتے، دانت اپنے آپ کو خود ریپیئر نہیں کر سکتے۔ ایک چیز کارٹلیج بھی ہوتی ہے، نرم ہڈیاں، یہ آپ کے کان والی ہڈی کتنی نرم ہے، ناک والی ہڈی کتنی نرم ہے، اسے کارٹلیج کہتے ہیں۔ کان کی ہڈی بھی کارٹلیج ہے، یہ دراصل کنیکٹو ٹیشوز ہیں۔ اچھا، ایک اور دلچسپ بات میں آپ سے شیئر کروں کہ ہڈیوں کا ایک کام تو یہ ہے کہ یہ ہمارے جسم کو شیپ دیتی ہیں، اور ہمارے جسم کی شکل ان ہڈیوں کی وجہ سے ہے۔ ایک اور بہت اہم کام ہے، ان ہڈیوں کے اندر جو گودا ہوتا ہے، ان ہڈیوں کے اندر کیا ہے؟ گودا ہے، بون میرو اسے کہتے ہیں۔ بون میرو یہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ریڈ بون میرو ہوتا ہے، یہاں خون کے خلیے بنتے ہیں، یہ فیکٹری ہے، ہر وقت یہاں پہ لال خون کے خلیے بن رہے ہیں۔ اور ایک یلو بون میرو ہوتی ہے، پیلے رنگ کی، یہاں فیٹ سٹور ہوتی ہے۔ ریڈ بون میرو میں لال خلیے بنتے ہیں، اور آکسیجن سے بھرا ہوا خون یہ پورے جسم میں لے جاتے ہیں۔ پلیٹلیٹس بنتی ہیں، یہ جو زخم ہو جاتا ہے نا، جس کے اوپر وہ کالے رنگ کا آ جاتا ہے اسکار سا، یہ پلیٹلیٹس ہوتی ہیں۔ وائٹ بلڈ سیلز، یہ انسان کے جسم کی آرمی ہے۔ جب باہر سے کوئی جراثیم، پیراسائٹ، بیکٹیریا، کوئی اس طرح چھوٹا کیڑا اٹیک کرتا ہے تو ہمارے سفید خلیے بڑھ کر اس کو کھا جاتے ہیں۔ بون میرو میں، ہڈیوں کے گودے میں 200 ارب نئے خلیے روزانہ بنتے ہیں، 200 ارب۔ اور اگر ٹوٹنے کی بات کی جائے، ہڈیوں کے ٹوٹنے کی بات کی جائے، تو سب سے زیادہ ہاتھوں کی ہڈیاں ٹوٹتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سامنے ہیں، اور اگر حادثہ ہو جائے، انسان گر جائے تو یہ سامنے ہوتی ہے۔ اور بچوں میں سب سے زیادہ ٹوٹے جانے والی ہڈی یہ کالر بون ہے، سب سے زیادہ کالر بون ٹوٹتی ہے، نازک ہوتی ہے، اور بچے عام طور پہ اسی رخ پہ گرتے ہیں۔ فیمر جو میں نے آپ سے عرض کی، تھائی بون جو انسان کی کمر کے نیچے اور گھٹنے سے اوپر ہے، یہ سب سے مضبوط ہڈی ہے جسم کی، اور اگر یہ ٹوٹ جائے تو اس کی ہیلنگ بہت آہستہ ہوتی ہے۔ عام طور پہ اس حادثے میں اگر یہ ٹوٹ جائے تو انسان کو مشکل بھی بہت ہوتی ہے، اس کے لیے چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔
اور عام طور پہ اس کا ٹوٹنا وہ گاڑی کے حادثے میں، موٹر سائیکل گاڑی وغیرہ کے حادثے میں ہی ہوتا ہے۔ تو اگر تو چھوٹے بچے کی ہڈی ٹوٹ جائے وہ جلدی جڑ جاتی ہے کیونکہ اس کی ہڈیاں بن رہی ہوتی ہیں، جبکہ اگر کسی بوڑھی عمر کے فرد کی ہڈی ٹوٹ جائے تو وہ آہستہ آہستہ ہوتی ہے۔ فریکچر کا لفظ آپ نے بہت سنا ہوگا، ہڈیوں کا فریکچر ہو جاتا ہے۔ فریکچر کیسے کہتے ہیں یہ بھی سن لیتے ہیں۔ فریکچر در حقیقت ہڈی کے ٹوٹنے کی میڈیکل ٹرم ہے، یعنی طبی زبان میں، ڈاکٹرز کی زبان میں ہڈیوں کے ٹوٹنے کو فریکچر کہا جاتا ہے۔ بہت سی قسم کے فریکچر ہوتے ہیں، 10 سے زیادہ قسم کے فریکچر ہوتے ہیں۔ ایک کمیونیٹڈ فریکچر ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہڈی بہت جگہوں سے ٹوٹ گئی ہے۔ ایک گرین سٹک فریکچر ہوتا ہے، اس سے مراد یہ کہ ہڈی مڑی ہے، ٹوٹی نہیں ہے۔ اور ایک سٹریس فریکچر ہوتا ہے، اس سے مراد ہوتا ہے کہ بال کی طرح کی ایک تریڑ جسے آپ کہتے ہیں، ایک نشان سا ہڈی پر آ گیا، پراپرلی ہڈی ٹوٹی نہیں ہے۔ تو یہ ریکوپریشن ٹائم جو ہے فریکچر کے ٹھیک ہونے کا، یہ جس طرح آپ سے پہلے بات کی، عمر، صحت اور فریکچر کی قسم کے مطابق ہوتا ہے۔ بوڑھوں میں کئی ماہ لگ جاتے ہیں اور پھر صحیح اور بھی بیماریاں ان میں آ جاتی ہیں۔ یاد رکھیے کہ انسان اگر فریکچر اس کو ہو جائے اور وہ بستر پہ پڑا رہے تو چونکہ اب اس نے موومنٹ تو کرنی نہیں ہے، پاؤں اس کا خراب ہے تو وہ اٹھ نہیں سکے گا، تو ایسی حالت میں اس انسان کو اوپر نیچے آگے پیچھے کرتے رہنا چاہیے، خاص طور پہ بوڑھے لوگوں میں، کیونکہ اگر انسان کا جسم ایک خاص جگہ پر پڑا رہے نا بہت عرصے کے لیے تو وہاں پہ بیڈ سورز ہو جاتے ہیں، بیڈ کی وجہ سے بڑے بڑے زخم ہو جاتے ہیں جو ٹھیک نہیں ہوتے۔ ہڈی جڑ جاتی ہے لیکن وہ بیڈ سورز بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ تو اگر کسی کے والدین کو یہ مسئلہ ہے کہ وہ بیڈ ریڈن ہے، بیڈ پر ہیں، تو ان کا پہلو بدلتے رہیں، کبھی اٹھائیں کبھی بٹھائیں، اور یہ سب کچھ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق کریں، کیونکہ جب ہڈی ٹوٹ گئی، اب جب وہ ہڈی ٹھیک ہوگی تو پھر آہستہ آہستہ اس پہ بوجھ ڈالا جائے گا نا، ایک دم سے بوجھ نہیں ڈالا جاتا۔ کبھی واکر پکڑ کے سکھائیں گے، پھر ویل چیئر پکڑ کے سکھائیں گے، تو یہ سارے معاملات کسی کو ساتھ ہونا کسی کا ضروری ہے۔ اب آپ یہ امیجن کریں کہ جب پہلی بار کسی کی ہڈی ٹوٹی ہوگی، پہلی بار، تو کس طرح سے ہڈی ٹوٹ گئی جس کی پہلی بار، تو وہ تو کھا بھی نہیں سکتا ہوگا، اٹھ کے چل بھی نہیں سکتا ہوگا، اس زمانے میں میڈیکل سائنس بھی نہیں ہوگی، تو کوئی تو ہوگا نا جس نے اس کو آ کے بچایا ہوگا اور آ کے اس کو لے کر گیا ہوگا اور اس کے کھانے کا بندوبست کیا ہوگا۔ تو آج بھی چاہے میڈیکل سائنس بہت ترقی کر گئی ہے، لیکن یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو ہمارے رشتہ داروں میں، گھر والوں میں جس کی ہڈی ٹوٹ جائے تو اس کا ساتھ دیا جائے۔ ہڈیوں کی صحت بھی بہت ضروری ہے جی۔ جب انسان 30 سال کی عمر تک پہنچ جاتا ہے اس کی ہڈیاں پوری بن جاتی ہیں، اب اس کا میس پورا ہو گیا۔ تو کون سی خوراک ایسی ہے جو ہڈیوں کے لیے ضروری ہے، خاص طور پہ بچوں کی ہڈیوں کے لیے کیونکہ وہ بڑھ رہی ہوتی ہیں؟ ایٹ لاٹس آف ویجیٹیبل، سبزیاں ہڈیوں کے لیے بہترین ہیں، خاص طور پہ بوڑھے افراد کے لیے پیلے رنگ کی اور سبز رنگ کی سبزیاں بہت اچھی ہیں۔ ایکسرسائز اور ویٹ ٹریننگ، جب ہڈیاں بن رہی ہوں اس وقت ایکسرسائز ہڈیوں کے لیے بہت اہم ہے۔ کنزیوم پروٹین، یاد رکھیے ہماری ہڈیوں کا 50% وہ پروٹین ہے، تو گوشت، انڈا وغیرہ یہ بھی ہڈیوں کے لیے اچھا ہے۔ کیلشیم، ہڈیاں کیلشیم کی بنی ہوتی ہیں اور کیلشیم بڑا ضروری ہے۔ اگر کوئی بچہ دودھ پیتا ہے تو اس کی ہڈیاں اچھی بنیں گی، لیکن اگر بچے کو دودھ سے الرجی ہے تو آپ اس بچے کو ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ دن میں 7 یا 8 بادام کھلا دیں۔ بادام میٹھے ہونے چاہیے کیونکہ جو کڑوا بادام ہوتا ہے اس میں کئی ایسڈز بھی ہوتے ہیں، تو وہ کیلشیم کی کمی پوری کر دیں گے۔ یاد رکھیے گا مرد کو روزانہ 1000 ملی گرام کیلشیم چاہیے ہوتی ہے اور بوڑھے افراد کو 1200 ملی گرام کیلشیم چاہیے۔ کوشش کریں کہ کیلشیم آپ کو کھانے سے مل جائے، دوائی کی ضرورت نہ پڑے۔ اور ہڈیوں کے لیے جو بہت اہم ترین چیز ہے، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کچھ بچوں کی ڈک گیٹ ہوتی ہے، یعنی بطخ کی طرح کی چال اسے کہتے ہیں، ٹانگیں ان کی تھوڑی ٹیڑھی ہوتی ہیں۔ یہ وائٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے ریکٹس بیماری ہو جاتی ہے، جو کہ بچوں کو اگر یہی ایسے ہی رہیں تو بڑے ہو کے بھی ان کی ٹانگیں ٹیڑھی ہی رہتی ہیں۔ تو بچوں کو اور بڑوں کو وائٹامن ڈی انتہائی ضروری ہے کہ ان کو دی جائے۔ ہڈیوں کے لیے وائٹامن ڈی بہترین ہے۔ سمجھ لیجئے وائٹامن ڈی ایک گاڑی ہے جو کہ کیلشیم کو ہڈیوں تک لے کر جاتی ہے۔ آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ دنیا میں 1 ارب انسان ایسے ہیں جن کو وائٹامن ڈی کی کمی ہے۔ اور دوسرا ہڈیوں کے لیے اہم ترین وہ نارمل ویٹ ہے۔ اب دیکھیں نا، آپ سوچیں کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ تو وہی ہے، ایک انسان کا وزن 50 کلو ہے تو انہی ہڈیوں کے اوپر 50 کلو ہے،
اب ایک انسان کا وزن 80 کلو ہے، اب انہی ہڈیوں کے اوپر اس کا گوشت زیادہ چڑھا ہوا ہے تو ہڈیاں تو ٹوٹنے کے چانسز بڑھ جائیں گے نا پھر. تو یہ یاد رکھیے نارمل ویٹ رہے گا تو صحیح رہے گا، بون کوالٹی بھی متاثر نہیں ہوگی. روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ یہ ہڈیوں کے ٹوٹنے کی سب سے بڑی وجہ ہے. ہر سال 13 لاکھ سے زیادہ افراد سڑک پر ہونے والے حادثات کے نتیجے میں انتقال کر جاتے ہیں. روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ بہت یہ عام ہے، اور عام طور پہ ولنریبل روڈ یوزرز یعنی سڑک کے ساتھ چلنے والے، سائیکل چلانے والے، موٹر سائیکل چلانے والے اس میں آ جاتے ہیں. 5 سال سے 29 سال تک کے افراد میں ایکسیڈنٹ موت کی اہم ترین وجہ ہے. ہڈیاں وغیرہ ٹوٹ جائیں تو وہ مریض پورے خاندان کے اوپر ایک ذمہ داری بن جاتا ہے. اب یہ ایکسیڈنٹ کیوں ہوتے ہیں، اس کے لیے WHO کی ایک رپورٹ میرے پاس کھلی ہوئی ہے. نمبر 1 سپیڈ، لوگ تیز گاڑی چلاتے ہیں. نمبر 2 شراب یا کوئی دوائی یا نشہ وغیرہ کر کے گاڑی چلاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا اور گاڑی لگ جاتی ہے، نقصان ہو جاتا ہے. ہیلمٹ نہیں پہنتے، سیٹ بیلٹ کا استعمال نہیں کرتے، گاڑی چلاتے ہوئے موبائل فون استعمال کرتے ہیں، کھانا وغیرہ کھاتے ہیں، اور عام طور پہ سڑکیں خراب ہونے کی وجہ سے بھی حادثات ہو جاتے ہیں. اس میں ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، بہت سرمایہ بھی لگتا ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین، آج کا سلسلہ آپ نے دیکھا، انفارمیٹو تھا. کس حوالے سے کہ ہمارے جسم کا اہم ترین عضو ہڈیاں، بونز، اس پر ہم نے بات کی. آپ اپنی ہڈیوں کا خیال رکھیے، اپنی صحت کا خیال رکھیے. مدنی چینل دیکھتے رہیے.